صفحہ نمبر 81 دال دائم المریض ہونے کی وجہ سے روزے پر قادر نہیں، بڑھاپے کے عنوان کے تحت دیکھ لیا جائے۔ داڑھ روزے میں شدید ضرورت کے تحت داڑھ نکلوانا جائز ہے، بلا ضرورت داڑھ نکلوانا مکروہ ہے۔ اگر خون یا دوا پیٹ کے اندر چلی جائے اور تھوک پر غالب یا اس کے برابر ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ داڑھی روزے کی حالت میں داڑھی میں تیل لگانا اور کنگھی کرنا جائز ہے۔ مسلمان مرد کے لیے ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی ہونے سے پہلے کاٹنا حرام ہے۔ ایسا آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو کر فاسق ہے۔ ایک مشت سے کم کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا اجماع اور اتفاق ہے۔ داڑھی مونڈنے والے یا ایک مشت سے کم کرنے والے نائی کی کمائی حرام ہے۔ روزے کی حالت میں خضاب لگانا بھی جائز ہے۔ کالا خضاب لگانا حرام ہے، اس کے علاوہ باقی رنگ کا خضاب لگانا جائز ہے۔ دانت اگر روزہ دار دانت صاف کیے بغیر سو گیا اور دانتوں میں اٹکا ہوا کھانا چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اور اگر چنے کی مقدار سے کم ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دانت کے درمیان اگر کوئی چیز چنے سے بڑی لگی ہوئی تھی اور اس سے نگل گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اگر چنے سے چھوٹی ہے تو روزہ فاسد نہ ہوگا، لیکن مکروہ ہے۔ البتہ اگر منہ سے باہر نکال لیا تھا پھر اس کے بعد نگل لیا تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے چنے کے برابر ہو یا اس سے بھی کم ہو، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر دانت سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ مل کر حلق کے اندر چلا گیا تو دیکھا جائے گا کہ خون زیادہ ہے یا تھوک۔ اگر خون زیادہ ہے تو روزہ فاسد ہے، قضا ضروری ہے، کفارہ نہیں۔ اگر تھوک زیادہ ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوا۔ مصنوعی دانت منہ میں لگے رہنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ بدستور صحیح رہے گا، کیونکہ مصنوعی دانت لگانے کے بعد اصل دانت کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ اگر روزے کے دوران دانت نکالنے کی شدید ضرورت ہے تو دانت نکالنا جائز ہوگا، البتہ خون حلق سے نہ اترے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہوگا، اس لیے روزے کے دوران نہ نکالنا بہتر ہے۔ اگر خون یا دوا پیٹ کے اندر چلا جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ روزے کے دوران دانت میں درد ہونے کی صورت میں دوائی لگانا منع ہے، کیونکہ اگر دوائی اندر جائے گی تو روزہ فاسد ہوگا، قضا لازم ہوگی، اور اگر دوائی اندر نہیں جائے گی تو اندر جانے کا احتمال بہرحال ضرور ہے، لہٰذا اس احتمال کی وجہ سے روزہ مکروہ ہوگا۔ اگر روزے کی حالت میں دانت سے خون نکل کر حلق میں چلا گیا تو روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر خون کی مقدار کم اور تھوک کی مقدار زیادہ ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر خون کی مقدار زیادہ یا برابر ہے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دانت کے درمیان پھنسی ہوئی چیز جس کو تھوکا یا نگلا جا سکے اور وہ چنے کے برابر ہو، اگر اس کو کھا لیا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ درد ذہ سے روزہ توڑ دینا اگر کسی حاملہ کو حمل کی وجہ سے کافی تکلیف ہے اور روزہ برقرار رکھنے سے حاملہ یا بچے کو کوئی نقصان پہنچنے کا ظن غالب ہو تو روزہ توڑ دینا جائز ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اس قسم کے خطرے کے بغیر روزہ توڑنا گناہ ہوگا اور کفارہ واجب ہوگا، البتہ اگر اسی دن غروب آفتاب سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے افطار کر کے یا افطار سے پہلے یا بالکل فارغ ہو کر دعا کرنا مستحب ہے۔ روزہ دار کو ہر افطار کے وقت ایک ایسی دعا کی اجازت ہوتی ہے جس کے قبول کرنے کا خاص وعدہ ہے۔ دمہ کے مریض کے لیے روزے کے دوران انہیلر یا وینٹولین لینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس میں لیکوڈ دوائی ہوتی ہے جو پمپ کرنے کی صورت میں اندر جاتی ہے، اور دوائی اندر جانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور قضا لازم ہوگی۔ اس لیے ایسے افراد جب تک وینٹولین کے استعمال کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتے وہ روزہ نہ رکھیں۔
جب اس کے بغیر روزہ رکھنا ممکن ہو تو روزہ رکھیں اور فوت شدہ روزوں کی قضا کریں۔ دن بڑا ہونے کی وجہ سے روزے کا فدیہ دینا۔ موسم گرما میں دن بڑا ہونے کی صورت میں بھی روزہ رکھنا لازم ہے۔ دن بڑا ہونے کی وجہ سے روزے کے بدلے میں فدیہ دینا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں اور آئندہ روزے رکھنے کے قابل ہونے کی امید بھی نہیں تو اس صورت میں فدیہ دینا جائز ہوگا۔ البتہ فدیہ دینے کے بعد اگر روزہ رکھنے کی استطاعت ہو گئی تو فدیہ باطل ہو جائے گا اور فوت شدہ روزوں کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ دن میں روزہ مقرر ہونے کی وجہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل عمل وہ ہے جس کو انجام دینے میں زیادہ مشقت ہو۔ رات میں لوگ گھر میں رہتے ہیں، آرام کرتے ہیں اور بیشتر حصہ نیند میں گزر جاتا ہے، لہٰذا اگر رات میں روزہ رکھنا فرض ہوتا تو روزے میں وہ مشقت نہ ہوتی جو دن میں روزہ رکھنے میں ہوتی ہے۔ حالانکہ اس مشقت کی وجہ سے اجر عظیم اور دائمی مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ خاص طور پر گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ مشقت ہونے کی وجہ سے زیادہ اجر ملے گا۔ چونکہ رات کا وقت بالطبع ترک شہوات و لذات کا ہے، لہٰذا اگر رات کا وقت روزے کے لیے قرار دیا جاتا تو عبادت کو عادت سے اور حکم شرع کو مقتضائے طبع سے امتیاز نہ ہوتا۔ اسی واسطے نماز تہجد اور وقت تلاوت اور مناجات شب کو قرار دیا گیا۔ دوا۔ جو دوا پیٹ یا دماغ کے زخم میں لگانے کی وجہ سے پیٹ یا دماغ کے اندر پہنچ گئی تو اس سے روزہ فاسد ہو گیا، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اگر دوا پیٹ یا دماغ کے زخم میں لگانے کی وجہ سے پیٹ یا دماغ کے اندر نہیں پہنچی تو روزہ درست ہے۔ اگر دوا پیٹ یا دماغ کے علاوہ بدن کے باقی حصے کے کسی زخم میں لگائی گئی اور وہ پیٹ یا دماغ تک نہیں پہنچی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دوا شیشی میں بھر کر ناک سے لگا کر سونگھی جاتی ہے تاکہ اس کے اثرات اور تیزی سے دماغ تک پہنچ جائے تو ایسی دوا سونگھنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دوا سے روزہ افطار کرنا۔ بیمار کے لیے دوا سے روزہ افطار کرنا جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ دو خوشیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار آدمی کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت بھی اس کو خوشی ملتی ہے، اللہ کے حکم پر عمل ہوا، اور قیامت کے دن وہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت بھی خوشی عطا فرمائیں گے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ روزہ کھولنے کے وقت حقیقی روزہ دار کو کیوں خوشی ہوتی ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ انسانی جسم کی ترکیب مختلف عناصر سے ہے۔ خلبات شوق میں طالب کی یہ حالت ہوتی ہے کہ نفس مطمئنہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر بے آب و دانہ جاتا ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ نفس مطمئنہ کے گھوڑے کو کھانے دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے دیدار کی طلب ہے اور اس طلب میں بھوکا رہنا شرط ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، سومو لرؤیتہ، اللہ کے دیدار کے لیے روزہ رکھو، جانے کی منزل دور ہے، وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، منزل کی انتہا تیرے پروردگار تک ہے۔ سواری نے جب ایک منزل طے کی، دن مکمل ہوا، مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، بھوکا پیاسا چلتے چلتے گھوڑا تھک گیا، روزہ دار نے افطار کیا، گویا اس کو بھی دانہ پانی ملا۔ سوار اور سواری دونوں کی جان میں جان آ گئی۔ طاقت و قوت کے سامان سے سوار کے دل میں ایسی مسرت اور خوشی پیدا ہوئی کہ اس کے مقابلے میں تمام خوشیاں رنج و غم کے برابر ہیں، کیونکہ یہ طاقت و قوت بہترین مقصد اور مبارک راستے میں خرچ ہوگی۔ رہی دوسری خوشی، اس کے بارے میں ہمارا خیال تو یہ ہے کہ شاید ہی اس کو کوئی بیان کر سکے، کیونکہ یہ خوشی ذوقی ہے، جس نے نہیں چکھا نہیں جانا۔ اس کی شان ہے، دیکھو 70,000 پردوں کے بعد آفتاب دیدار ہے، اس پر پردے دو قسم کے ہیں، نور اور ظلمت کے، ان میں سے ایک پردہ بھی اگر ہٹتا ہے تو برق جمال دیکھنے والے کی بصارت کو جلا دیتی ہے۔ دودھ پلانے والی کی رعایت۔ اگر کسی بچے کو دودھ پلانا کسی عورت کی ذمہ داری ہے، روزہ رکھنے کی صورت میں بچے کا نقصان ہونا گمان غالب ہے تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، بعد میں قضا کرے۔
اور اگر دودھ پلانے کا متبادل انتظام موجود ہے تو اس صورت میں روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ دودھ پلانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزے کے دوران بچوں کو دودھ پلانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ دودھ پلانے سے کوئی چیز اندر نہیں گئی بلکہ باہر آئی ہے۔ باہر آنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ دھمکی زبردستی کے عنوان کے تحت دیکھیں۔ دھواں، اگر روزے کی حالت میں بلا اختیار حلق کے اندر دھواں چلا گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے بچنا قطعاً ناممکن ہے۔ اس لیے کہ اگر منہ بھی بند کر لے تب بھی ناک کے ذریعے سے دھواں چلا جائے گا، البتہ اگر قصداً ایسا کرے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ جیسا کہ اگر بتی جلا کر دھواں خود اپنے اختیار سے اندر لے گیا یا سگریٹ پی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کیونکہ روزہ دار کے لیے اس دھویں سے بچنا ممکن تھا۔ روزے کی حالت میں مردے کو تھونی دینے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں مردے کو تھونی دینا ہے، تھونی کا لینا نہیں۔ ڈکار کے بعد منہ میں پانی آنا، اگر روزہ دار کو صبح صادق کے بعد ڈکاریں آتی ہیں اور ان کے ساتھ پانی آتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ بدستور برقرار رہے۔